نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله مولانا العظيم۔ بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ یہاں آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، اس میں رب العالمین نے دو چیزوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو سفر پر نکلنے والا ہے۔ نمبر دو، جو شخص بیمار ہے، ان کے روزے کے بارے میں رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ روزوں کے بارے میں کس طرح فیصلہ کریں۔ پہلے نمبر پر جو مسافر ہے، اگر اس کا سفر 77 کلومیٹر ہو اور اس نے سحری سے پہلے ہی سفر شروع کر دیا ہو اور اس کو سحری راستے میں آئے اور اسے سحری صحیح طریقے کے ساتھ میسر نہ ہو اور صحیح طریقے کے ساتھ وہ روزہ رکھنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے کو مؤخر کر دے۔ رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرے۔ دوسری صورت میں اگر مسافر ابھی گھر میں ہی ہے اور اس کو سحری کا وقت گھر میں ہی آ گیا، پھر اس کو روزہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کی بہت فضیلت ہے۔ تھوڑے سے سفر کی پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص مجبور ہے، پریشان ہے اور اس کا سفر 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور وہ سفر اس کو مشقت والا نظر آ رہا ہے، راستے میں کہیں اگر خدا نہ خواستہ اس کی طبیعت ناساز ہوتی ہے تو کہیں اس کو ایسی سہولت میسر نہیں کہ وہ آرام کر سکے اور روزے کا جو سخت وقت ہے وہ گزار سکے تاکہ افطاری تک اس کو کچھ راحت مل جائے۔ فرمایا اگر ایسا سفر ہو، دشوار گزار ہو، تو پھر اس کو مشقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، پھر وہ روزہ قضا کر لے اور آئندہ یعنی رمضان المبارک جب ختم ہو جائے اس کے بعد اسے چاہیے کہ ایک روزہ یا دو روزے جتنے بھی اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے۔ روزے کا فدیہ دینے کی مسافر کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ مسافر جو ہے اس نے شرعی اس کو جو عذر آیا ہے اس کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے، ایسا اس کو معاملہ نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے سے قاصر ہو اور وہ فدیہ ادا کر دے۔ دوسرے نمبر پر جو مریض ہے، جو بیمار ہے اور بیماری بھی اسے ایسی لاحق ہے کہ ڈاکٹر یا حکماء یہ کہہ دیں کہ اگر روزہ رکھا تو اس کی وجہ سے ہلاکت ہو سکتی ہے، جان کو ہلاکت میں ڈالنے کی شرعی طور پر قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹروں کی رائے آ جائے، ایسے مریض کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اپنی جگہ پر یا تو کسی کو روزہ رکھنے کے لیے تیار کر لے اور صبح و شام یعنی سحری اور افطاری اس کو پیٹ بھر کے کروائے، اپنی جگہ پر اس کو روزہ رکھوائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھواتا، پھر 2.25 کلو گندم جو ایک روزے کا فدیہ ہے، وہ اس حساب سے جتنی گندم بنتی ہے 30 روزوں کی وہ یا 29 روزوں کی گندم جو ہے وہ فدیہ کر دے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا
اللہ رب العزت کی نظر میں انتہا درجے کی اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہے۔ جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، اور شرعی طور پر ان کو اللہ کی طرف سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر اجازت مل گئی ہے تو ان کو اس اجازت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں انسان اعلیٰ اور ارفع اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی احکامات کو پورا کرے۔ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ اس کو روزہ چھوڑنے کی مجبوری ہے تو اس کو اجازت دے دی گئی ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معافی مل گئی ہے۔ اور جو مریض ہے اس کے روزے کا حکم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ساری زندگی میں وہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا، بیماری اس کو ایسی لگی ہوئی ہے، مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ کسی بھی صورت میں، چاہے اچھا موسم ہی میسر آ جائے تو اس صورت میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو فدیہ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے جو مسائل ہیں، ہر ماہ رب العالمین کی طرف سے ان کو جو نمازوں کی چھوٹ مل جاتی ہے، ظاہراً روزوں کی چھوٹ بھی اسی انداز سے انہیں ملتی ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ اس لیے خواتین کو روزہ جو ان کے 2 یا 4 5 6 7 جہاں بھی ان کا ایک معاملہ ہے، اس کے مطابق اگر روزے رہ جاتے ہیں، آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان خواتین کو روزوں کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی خاتون نے اس صورت میں جو اس کو روزہ چھوٹ گئے تھے اس نے نہیں رکھے اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی اور اسی طرح وہ دنیا سے چلی گئی تو وہ گناہ گار ٹھہرے گی۔ لیکن اگر اس نے وصیت کر دی کہ جو اس کا ترکہ ہے، جو اس کے جانے کے بعد بچے گا، اس کی تقسیم سے پہلے میرے روزوں کی قضا کی جائے، تو اس وصیت کے مطابق اس کے ترکے میں سے اس کے روزوں کی قضا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس نے وصیت نہیں کی اور ترکہ تقسیم ہو گیا تو اس صورت میں اگر اس کے لواحقین اپنی طرف سے اس کی روزوں کی قضا کر دیں، یعنی قضا جو اس کے روزے ہوئے ہیں ان کی ادائیگی کر دیں فدیے کی صورت میں، تو اللہ رب العزت بھی اسے معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون یہ سمجھ لے کہ میرے یہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں میں ان کا فدیہ دے کر جان چھڑا لوں، ایسا قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ روزے رکھنے ہی پڑیں گے، اور اگر صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں تو اس صورت میں روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے یہاں جو ارشادات فرمائے گئے ہیں مسافر کے لیے اور مریض کے لیے، یہ معافی نہیں ہے، رعایت ہے۔ تو اس لیے جہاں رعایت دی جاتی ہے تو شریعت اس صورت میں اس کو رائے دیتی ہے کہ کم از کم اس کو اس مشکل گھڑی کے اندر سہولت مل جائے۔ لیکن سہولت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہلکا سا سر میں درد ہو اور پیٹ میں ہلکا پھلکا سا درد ہو، یا کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، واپسی آیا مشقت کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے بدن میں درد ہو گیا تو وہ کہتا میں تو مریض ہوں، مجھے روزے کی چھوٹ ہے، میں نہ روزہ رکھوں۔ اس طرح کے معاملات میں انسان انتہا درجے کا گناہ گار ہے۔ رمضان المبارک کے روزے بہت فضیلت والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ قضا کر دے، روزہ نہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ انسان اچھا نہیں ہے، بدتر انسان ہے، کیونکہ یہ فرض عبادت ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہو جائے تو وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، حج فرض ہو جائے تو وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرض کیے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے اچھے طریقے کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہم دل میں رکھتے ہیں اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے روزے رکھیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو۔ تو آج کے درس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ مسافر اور بیمار جو انسان ہے
اس کو روزوں کے بارے میں کس طرح فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کے سامنے تفصیل سے بات عرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔